انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہم سب غم سے چور ہیں۔ آج ہم سب کی یتیمی کا روز ہے۔ جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے آخری کلمات ہمیشہ انسان کو رلا دیتے ہیں۔ آج لسان اللہ کے آخری کلمے جو انہوں نے وقت رخصت ہم سے کہے وہ سب مل کر سنیں گے۔ جاتے جاتے ہمارے مولا ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس وقت جب علی علیہ السلام ہم سے رخصت لے رہے ہیں، کچھ باتیں جو ہمارے مولا ہم سے کرنا چاہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں امیر المؤمنین مولا مشکل کشا علی امام علی علیہ السلام کا آخری خطبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تمام تر اہل لا الہ الا اللہ کو امیر المومنین یعصوب الدین اول المجاہدین کی شہادت کے ایک عظیم صدمے پر، خصوصاً امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو اس عظیم صدمے پر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ان کلمات کو پیش کیا جائے گا جو امیر المومنین کے آخری کلمات کہلائے، وہ کلمات کہ جو امیر المومنین نے بستر شہادت پر ادا کیے، اور عجیب مرحلہ ہے کہ جسے سننے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی یتیم ہونے کی گھڑیاں گن رہے ہیں۔ خدا ان چہرے مبارک پر اپنی رحمت، صلوات، سلامتی اور کرم نازل فرمائے کہ جو اپنے بابا کی گفتگو کو سن رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ اب یقیناً وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے، اور ایک ایک کر کے وہ واقعات رونما ہونے شروع ہو چکے ہیں جس کا رسول اللہ، قرآن اور خدا نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ یہ وہ خطبہ ہے کہ جو امیر المؤمنین نے اپنے آخری لمحات میں عنایت فرمایا، اور جبکہ امیر المؤمنین کی شہادت وقت فجر سے، اذان فجر سے کافی پہلے ہو چکی تھی، اور ان کے آخری جملے کچھ اس طرح تھے: اور قسم بخدا ایک وہ شخص جو صاحب مسند ہو، صاحب اقتدار ہو، صاحب ممبر ہو، اس کے کلمات ممبر پہ ادا کرنا، اور ایک وہ شخص جو بستر شہادت پر ہو، بستر مرگ پر ہو، اپنی آخری آرام گاہ پر لیٹا ہو اور خطبہ دے رہا ہو۔ تاریخ نے دیکھا کہ نہ کسی جملے میں لرزش ہے، نہ کسی الفاظ میں لرزراہٹ ہے، نہ کوئی خوف ہے موت کا، نہ کوئی غم ہے اس دنیا سے چلے جانے کا، نہ موت سے خائف ہے۔ ہاں، لیکن پھر بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے آپ کو اس تکلیف میں ہونے کے باوجود، تکلیف محسوس کرنے کے باوجود لوگوں کی ہدایت کے لیے، تاکہ مجھ اور آپ جیسے علی کے چاہنے والے فلاح پا جائیں، اپنے اس حال میں خطبہ عنایت فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں اپنے آخری خطبے میں جو امیر المؤمنین نے وقت شہادت سے کچھ دیر پہلے ارشاد فرمایا: تمام بنین و انسان کو جو گزر چکے ہیں، جو آنے والے ہیں، جو حال میں موجود ہیں، اور آپ مجھ ہم سب کو ملا کر ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الناس کل امرئ لاق، اے لوگوں، انسان جس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے بالآخر وہ اسی سے جا ملتا ہے۔ ہر شخص اپنی مدت حیات میں اپنے نفس کو موت کی جانب ہنکا رہا ہے، اور وہ جتنا اس سے بھاگ لے وہ یقیناً اس سے آ کر ملے گا، اور جتنی جلدی اس سے فرار کرے گا اتنی تیزی سے اس سے جا ملے گا۔ اور پھر امیر المومنین فرماتے ہیں: اے لوگوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خداوند عالم کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہرانا، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ اجاگر رکھنا اور زندہ کر کے رکھنا۔ یہاں امیر المؤمنین دو اہم باتوں کی جانب توجہ دلانا چاہتے ہیں۔
ایک تو یہ کہ اے لوگوں کہ جو مقصد حیات ہے یعنی توحید خداوندی، وحدانیت خداوندی پہ کبھی کسی طرح کا سمجھوتا نہ کرنا، کبھی ہماری محبت میں اتنے آگے نہ بڑھ جانا کہ ہمارے تمام تر کیے گئے کام پر جو ہم نے تمہارے لیے ہدایت کے سلسلے کے لیے صعوبتیں پریشانیاں برداشت کی، ہم ہی کو خدا کے برابر لا کے شریک کرنے لگ جاؤ، نہ یہ کرنا۔ اور دوسرا نقطہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع نہ کر دینا۔ یہاں امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فقط محبت کرنا ہی ایمان کی دلیل ہے، بلکہ فرماتے ہیں یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ اگر اس سے جڑے رہو گے تو کبھی تمہارا اجر ضائع نہ ہوگا اور کبھی بھی تم گمراہیوں میں دھکیلے نہیں جا سکتے۔ پہلے خدا کی راہ میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، دوسرا سنت رسول کو ضائع نہ کرنا۔ یہاں امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ محبت رسول کو پکڑ لینا، کیونکہ فقط محبت رسول ایمان کے خاتمہ بخیر ہونے کی دلالت نہیں ہے، بلکہ تو سنت رسول کا احیاء کرنا۔ سنت رسول کیا ہے؟ اعلیٰ عمل کرنا۔ سنت رسول کیا ہے؟ خدا کی عبادت کرنا۔ سنت رسول کیا ہے؟ جس سے رسول محبت کریں، اے امتیوں اس سے محبت کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو رسول کے بعد اس علی کے سر کو شگافتہ کر دو اور دو ٹکڑے کر کے رسول کے امتی ہونے کا دعوے دار بھی ہو جاؤ اور پھر کہو ہم رسول سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا رسول کے سنت کا احیاء کرتے رہنا، جس سے رسول نے محبت کی اس سے محبت کرنا، جس سے رسول نے دشمنی رکھی اسے اپنا حقیقی دشمن جاننا۔ پھر فرماتے ہیں حمل کل امرئ منکم مجہودا، فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہاری جد و جہد، قوت اور طاقت سے زیادہ کبھی تم پر بوجھ نہ ڈالا جائے گا۔ یہ وہی آیت ہے، خدا فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ خدا نے کسی بھی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ یہ امیر المومنین کب کہہ رہے ہیں؟ کہ جب ضربت سے سر دو ٹکڑے ہو چکا ہے اور طبیب آ کر جب کپڑا رکھتا ہے اور بار بار تبدیل کر کے کہتا ہے مولا حسن میں کیا کروں، آپ کے بابا کا خون نہیں رکتا، یا حسن میں کیا کروں، پٹیوں پہ پٹیاں تبدیل کرتا ہوں، آپ کے بابا زیادہ نہ جی سکیں گے، ہاں اگر ان کی مدت حیات کچھ بڑھانا چاہتے ہیں، کچھ سانسیں بچ جائیں تو انہیں زیادہ سے زیادہ دودھ پلائیے۔ اس وقت کہ جب امیر المومنین اتنی شدت تکلیف میں ہیں کہ بار بار لباس بدلتے ہیں، خون سے خون بار بار بہہ رہا ہے اور رکتا نہیں ہے، اس وقت میرا مولا کہتے ہیں لوگوں خدا نے تم پر تمہاری جد و جہد اور وسعت سے زیادہ تکلیفیں نہیں ڈالی، تم پہ اگر کوئی مشکل آئے تو اس پہ صبر کر لینا، کیونکہ خدا نے تمام ظرفوں کو جانچ لیا ہے اور تمہارے علم کے مطابق، تمہاری برداشت، تمہارے علم کے مطابق ہی تم پر کوئی پریشانی اور کوئی مشکل اور کوئی امتحان آتا ہے۔ فرمایا کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری تکلیف کو تم سے زیادہ محسوس کرتا ہے، وہ رحیم ہے، وہ تم میں دین کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، تمہیں اتنی تکلیف نہ دے گا کہ تم دین سے انحراف کر جاؤ، اور وہ وہی ہے کہ جو تمام تر شے کا جاننے والا ہے، وہ تمہیں کبھی تمہاری وسعت کے برابر، وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور اب وہ جملے جسے سن کر جبریل سر عرش کانپنے لگے، ہدایت کے مینار لرزنے لگے، لوگ تھر تھر کانپنے لگے، اور چند لمحوں میں ہو جانے والے یتیم بچے اپنے بابا کو اس حال میں دیکھ کر رونے لگے۔ امام فرماتے ہیں وَأَنَا بِالْأَمْسِ صَاحِبُكُمْ وَأَنَا الْيَوْمَ عِبْرَةٌ لَكُمْ وَغَدًا مُفَارَقَكُمْ، اے لوگوں کل تک میں تمہارا حاکم تھا، کل تک میں تمہارا والی تھا، اور آج تمہارے لیے عبرت بن چکا ہوں، آج تمہارے لیے سبق بن چکا ہوں، اور کل تم سے جدا ہو جاؤں گا، کل تم مجھے نہ پاؤ گے۔ خدا تمہیں بھی بخش دے، خدا مجھے بھی بخش دے۔ بروز آخر بھی امیر المؤمنین نے اپنے اس حال کو لوگوں کے سامنے عبرت بنا دیا۔ اے لوگوں وہ شخص جو اول المجاہدین تھا، یعصوب الدین تھا، اول المؤمنین تھا، وہ کہ جس کے سامنے تمام تر بڑے بڑے پہلوان تھر تھر کانپنے لگتے تھے، آج اپنے بستر شہادت پر زخم سے چور چور ہے اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہے کہ اب باز آ جاؤ، اپنی موت کے لیے تیاری کرو، اپنے اعمال کو بہتر کرو،
کرو، کچھ نہیں دیکھ سکتے تو اپنے امام کی آج حال پر دیکھو، اس پر گریہ کرو اور پھر سبق لے لو کہ دیکھو تم سب پر یہ وقت گزرنے والا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور تم تیاری سے خالی رہ جاؤ اور تمہارا وقت کے امام کو تم پکارو اور پھر وہ بھی تمہاری مدد نہ کرے کہ تمہارے حال، تمہارے اعمال تمہارے ہاتھ میں نہ ہو۔ اب ایک سرد آہ بھری اور لوگوں کے ہجوم کی جانب نگاہ کر کے کہنے لگے، وَإِنَّمَا كُنْتَ جَارًا جَاوَرُكُمْ، اے لوگوں یوں سمجھو کہ میں تمہارا ایک پڑوسی تھا، لہٰذا میرا بدن تمہارے پڑوس میں رہا کرتا تھا، اور اب انجام یہ ہوا کہ اب تم مجھے ایک بے روح اور بے جان جسم پاؤ گے جو حرکت کرتے کرتے رک گیا اور جو بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ یہ سن کر امام حسن تڑپ گئے، بابا کا ہاتھ تھاما اور تھام کے کہتے ہیں، بابا ایسے بات کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے آپ کی آخری وصیت ہو، بابا یوں بات نہ کریں۔ امام فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ میرے جسم کا بے حس و حرکت ہو جانا، میری آنکھوں کا بند ہو جانا اور میرے اعضاء و جوارح کا جواب نہ دینا تم سب کے لیے عبرت اور اثر انگیز نصیحت بن جائے۔ فرمایا یہ عبرت حاصل کرنے والوں اور سبق لینے والوں کے لیے ایسی صورتحال ہے جو دل میں اتر جانے والی گفتگو اور سنی سنائی باتوں سے زیادہ اثر ڈالنے والی ہے۔ میں تم سے اسی حالت میں ودا ہو رہا ہوں جیسے وہ شخص جدا ہوتا ہے جو کسی سے جا کر ملنے والا ہو اور اسے اس شخص سے ملنے کی بہت جلدی ہو۔ یہاں امیر المومنین جہاں لوگوں سے ودا ہو رہے ہیں، جہاں اس بات کے لیے امیر المومنین کی آنکھوں سے جاری ہیں کہ آنے والا وقت میرے بچوں کے لیے بہت کٹھن ہے، جہاں اپنے بچوں کی یتیمی کا صدمہ ہے، وہاں اس سے بڑھ کر یہ خوشی ہے کہ امیر المومنین کی ملاقات کچھ اشخاص سے ہونے والی ہے جو علی کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ امام حسن کو دیکھ کے کہتے ہیں، میرے بیٹے صبر کرو، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ تمہارا بابا مسکرا رہا ہے؟ تمہارے بابا کے سامنے فاطمہ میری پیاری زوجہ آ چکی ہیں، رسول اللہ آ چکے ہیں، جبریل آ چکے ہیں، تمام انبیاء میرے سامنے موجود ہیں۔ میں خوش ہوں کہ مجھے انعام ملنے والا ہے، میں خوش ہوں میری خدا سے ملاقات ہونے والی ہے۔ قسم بخدا امیر المومنین کا یہ آخری خطبہ لفظ لفظ انسان کے دل کو کاٹ دیتا ہے، پارا پارا کر دیتا ہے۔ ضرور کوشش کرے کہ ان خطبوں کو اپنی آنکھوں سے پڑھیں تاکہ وہ وحشت، وہ اندوہناک حالات، وہ مواقع اور وہ مظلومیت کو آپ برداشت کر سکے جو تنہائی علی کا سبب بنی۔ آج علی تنہا ہے اور فرماتے ہیں، غدن ترون ایامی، وہ دل جو رنجیدہ اور شکستہ ہے، وہ دل جو غموں سے چور چور ہے، اس دل کا حال بتا رہے ہیں امیر المومنین اور کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں تم نے میری قدر نہ جانی، اے لوگوں تم نے مجھ پر مظلومیت کی انتہا کر دی، تم نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ کل تم میرے اس دور کو یاد کرو گے اور میرے قلب کی کیفیت، میری دل کی حالت اور میری پوشیدہ باتیں کل کھل کر تمہارے سامنے آئیں گی اور پھر تم پچھتاؤ گے اور تم یقین کرو اس بات کو سوچو گے کہ تم نے کس کو کھو دیا۔ فرماتے ہیں آج میں اپنا مکان خالی کر رہا ہوں، کل تم مجھے پہچان لو گے کہ کون تھا جو تمہارے درمیان موجود تھا اور کون تھا جو تم سے جدا ہو گیا۔ فرمایا خصوصاً جب کوئی میری مسند پر آ بیٹھے گا تو تم محسوس ہوگا کہ علی کتنے شفیق تھے، تمہیں محسوس ہوگا کہ علی تمہارے کتنے بڑے مہربان امام تھے، علی تمہارے کتنے بڑے طرفدار تھے۔ امیر المومنین اپنے جملوں کو کہتے کہتے اس دنیا سے چلے گئے اور بار بار یہی شکوہ کرتے تھے کہ اے میرے چاہنے والوں، میں تمہارا امام ہوں، تم پر کچھ حق رکھتا ہوں، کم از کم اگر ایک اچھے مأموم نہیں بن سکتے، کم از کم اگر امام کی اطاعت گزاری نہ کر سکتے تو کم از کم معصیت خدا مت کرو، کم از کم امام کی نافرمانی نہ کرو، یوں میرے سینے کو چاک چاک نہ کرو، یوں مجھے اذیتیں نہ دیا کرو۔ ہر پل امیر المومنین پکارتے ہیں این عمار، عمار کہاں ہیں، بلال کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے سینوں کو ایک مرتبہ اسلام پہ جانب آنے والی تمام تر تکلیفوں کے آگے کر کے کہتے تھے اے تکلیفوں ہمارے سینے کو چاک کر دو۔ اتنے تنہا، اتنے اکیلے امیر المومنین اس دنیا سے گئے ہیں کہ تمام تر لوگوں کو بار بار نصیحتیں کرتے ہیں۔ اور ہاں،
لوگوں کو معلوم ہوا کہ جب ظالم و جابر حکمران آئے ہیں، جب لوگوں نے کھو دیا علی کو، پھر بھی سب و شتم کرتے رہے، لیکن آج علی کو پہچان رہی ہے دنیا، آج ہم نے کس نگینے کو کھو دیا۔ اے کاش ہم اس سے سوال کرتے وہ ہمیں جواب دیتا، اے کاش ہم نے علی سے پوچھا ہوتا جو ہمیں پوچھنا چاہیے تھا۔ عزیزان، سامعین گرامی قدر، اگر ان نصیحتوں سے بھی ہم نے فیض حاصل نہ کیا تو امیر المومنین کا وقت آخر اس قدر تکلیف میں یہ خطبہ دینے کا مقصد کیا رہ جاتا ہے اگر ہم چاہنے والے اس درد کو محسوس نہ کر سکیں۔ اپنے آپ کو اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنے امام کے لیے بہتر بنانا ہوگا۔ اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیں، اپنی تنہائیوں میں علی کی تنہائی کو محسوس کریں۔ فقط 2 کام کر سکیں تو کریں، اپنی تنہائی میں وقت کے امام کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ آج بھی وقت کا علی تنہا ہے، اس کی مظلومیت علی کی مظلومیت سے کم نہیں ہے۔ آج بھی وقت کا امام علی کی طرح رو رہا ہے اور اپنے چاہنے والوں سے پکار رہا ہے، اے لوگو تم میری خدا کی نافرمانی کرتے ہو، خدا کی معصیت کرتے ہو، تم فرما برداری نہیں کرتے، میں پردہ غیبت میں ہوں، آج بھی منتظر ہوں کہ کب میں آ جاؤں اور اس وقت کا بدلہ لوں۔ اے لوگو جلد کوچ کرو، اے لوگو جلد آگے بڑھو تاکہ میرا ظہور ہو سکے اور ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ مل سکے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ Haydar, 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 Haydar.